امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ خداوند یسوع کے پاک جلالی مقدس اعلیٰ اور معتبر نام میں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت سلام۔ پرنس آف پیس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو معزز مہمان ہیں ان میں جناب پاسٹر ایبل گفٹ صاحب ہیں۔ پاسٹر ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر ایبل گفٹ صاحب کا کہ آپ کو جب بھی دعوت دی جاتی ہے تو آپ تشریف لاتے ہیں، تو میں بہت شکر گزار ہوں جناب۔ یہ آپ کی محبت ہے۔ تھینک یو سر اینڈ ویلکم۔ پاسٹر حنیف صاحب ہیں، پاسٹر ویلکم۔ تھینک یو ویری مچ۔ پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، اور نہ کہ پادشاہ صاحب بلکہ ہماری بہن بھی ساتھ تشریف فرمائے، سسٹر بشرا۔ تو ہم اس کپل کے لیے بھی خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور آج ناظرین جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے روح القدس کی نعمتیں، ہولی اسپرٹ کے جو گفٹ ہیں ہماری زندگی میں، کس طرح خدا کا پاک روح کام کرتا ہے، اور خدا اپنی کلیسیا کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اسٹرانگ کرنا چاہتا ہے۔ اور زمانوں کے آخر میں خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ روح القدس کا بہاؤ ہے، فلو ہے، اور پوری دنیا اس بڑی بیداری کا حصہ بن رہی ہے جس میں خدا پوری دنیا کو اپنی بادشاہت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تو آج کا جو ریفرنس ہے وہ انجیلی بیان ہے پالوس رسول کے خطوط میں سے، کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا گیا پہلا خط ہے، 12واں باب اور اس کی 4 آیت مقدسہ سے 11ویں آیت مقدسہ تک ہم پڑھیں گے۔ میں درخواست کروں گا جناب پاسٹر حنیف صاحب سے کہ کلام کا یہ حصہ پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی بات صاحب۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے، جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، کسی کو اسی روح سے ایمان، اور کسی کو اسی روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرتیں، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، اور کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے، اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ جی پاد صاحب۔ جی عزیزو، آئیے مل کر ہم دعا کریں اور خدا کے پاک روح کو ہم دعوت دیں کہ وہ ہماری مدد کرے، ہماری رہنمائی کرے۔ اور میں درخواست کروں گا جناب ریورنڈ ایبل گفٹ صاحب سے کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی پاد صاحب۔ یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں یس، کہ تو ہمارے درمیان موجود ہے۔ تھینک یو لارڈ۔ پی ایم آئی ٹیلی ویژن کو تو نے ہی شروع کروایا ہے، گلوری۔ اور تو ہی اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے، تھینک یو لارڈ۔ اور زیادہ دلیری اور زیادہ حکمت عطا کر، تاکہ خداوند پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے بے شمار روحیں یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں اور تیری بادشاہی کے لیے تیار ہوں۔ آج کے موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے اے خداوند خدا ہم سب کو اپنے خون سے اور زیادہ دھو دے، پاک روح کی آگ کو اور زیادہ ہم پر انڈیل دے، یس، تیرا مسا اور زیادہ ہم پر جنبش کرے، ہماری زبانیں، ہماری سوچیں، ہمارے خیال تیرے کنٹرول میں رہیں، اور بخش دے اے خداوند ہمارے منہ سے نکلنے والے سارے الفاظ تیرے روح سے مسا شدہ ہوں، سننے والوں پر اثر کریں، اور اے خداوند خدا زندگیاں تبدیل ہوں، لوگ پاک روح کے لیے، نعمتوں کے لیے بھوکے پیاسے ہو جائیں، تجھ سے مانگنا شروع کریں، اور تیرا پاک روح سب کو ملے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں چاہتا ہوں، آمین۔ آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ جی پاد صاحب۔ جی عزیزو، جیسا کہ ہم آج روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں سیکھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج اس پروگرام میں اس موضوع کے وسیلہ سے آپ برکت حاصل کریں گے۔ اپنی گفتگو کا آغاز ہم کریں گے جناب پاسٹر ایبل گفٹ صاحب سے، تو آئیے ان سے اس حوالے سے ہم سیکھتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، آج ہم روح القدس کی نعمتوں پر بات کریں گے، کیا پیغام ہے ناظرین کے لیے؟ بھائی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی ساری محبت کا، جی ویلکم۔ اور اس خاص موضوع کے لیے جی جی بالکل۔
آج جو دعوت دی گئی ہے جی گو اس پر بولنے کے لیے بہت وقت کی ضرورت جی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن لمیٹڈ ٹائم میں ہم جی. کوشش کریں گے جی، thank you. کہ خداوند کے کلام کی زیادہ سے زیادہ باتیں ضرور. لوگوں تک پہنچ سکیں. ضرور. روح القدس خدا ہے اور خدا کا تیسرا قانون ہے. بالکل. یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا بولتا ہے. خدا بیٹا جب دنیا میں آیا اس نے بولنا شروع کیا، کلام کرنا شروع کیا. بالکل. اور جب خدا روح القدس مددگار کے طور پر بھیجا گیا ہے جی. تو اس نے بھی بولنے کے ساتھ اپنا آغاز کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول جس کے وسیلہ سے یہ گہری باتیں لکھوائی گئی ہیں وہ خود پاک روح سے معمور تھا، اور وہ بڑی دلیری کے ساتھ بیان کرتا ہے پاک روح کی ایک نعمت کے بارے میں جی. کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں. بہت اچھا بہت اچھا. تو غیر زبانوں کی ایک نعمت جو ہے اس کو بولنے کے لیے پولس رسول ہر وقت تیار رہتا تھا، اور وہ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ میں تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں. اب پولس رسول کے وسیلہ سے خدا نے جو ہے پاک روح کے بارے میں گہری تعلیم دی ہے، اور اس تعلیم میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف انداز سے ہمیں سکھا رہا ہے. اور جب ہم اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب پڑھتے ہیں جی. تو روح القدس کا جب نزول ہوتا ہے اس وقت کا تجربہ جو ہے وہ بالکل عجیب ہے. اس سے پہلے کلیسیا کو کوئی ایسا تجربہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی کلیسیا کو دنیا میں متعارف کرانے کے لیے جی. ایک بڑے کروسڈ کا انتظام کیا ہے. میں کروسڈ کا لفظ یہاں پہ استعمال کر رہا ہوں. یا جیسے ہم پریئر جیسے فیسٹیول prayer کہتے ہیں، festival کنونشن کرتے ہیں. کہتے ہیں. بالکل بالکل. خدا باپ نے، خدا بیٹے نے دنیا بھر کے یہودیوں کو یروشلم میں اکٹھا کیا ہے. واو گریٹ. بہت اچھا. کس کام کے لیے؟ تاکہ اپنی کلیسیا کو متعارف کرا سکے زبردست. ان لوگوں کو جو اس کے فرمانبردار ہیں، ان کو متعارف کرایا جائے، بالکل. اور ان کو پاک روح دے کر متعارف کرایا گیا ہے. کلام خدا سکھاتا ہے رائٹ. کہ جب روح کی نعمتوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ان کو 3 کیٹیگریز میں رکھتا ہوں. پہلے نمبر پہ ہے ووکل نعمتیں. یہ ہے ٹانگز، واہ انٹرپریٹیشن واہ. اور پروفیسی. گڈ. دوسری 3 نعمتیں جو ہیں انسپیریشنل گفٹ ہیں، واہ جس میں ہے ورڈ آف وزڈم، ورڈ آف نالج اور ڈسرننگ آف اسپرٹ. واہ. روح کا. اور تیسرا گفٹ جو ہے، تیسرا جو گروپ ہے وہ ہے پاور گفٹ، واہ. جس میں ایمان، شفا دینے کی قدرت اور معجزات کی قدرت. پریز گاڈ. تو یہ 3 کیٹیگریز جو ہیں ان میں ہم ان کو رکھتے ہیں. اب جب ہم کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہیں تو پرانے عہد نامہ میں خدا جب بھی بولتا تھا انبیاء کرام میں سے ہو کر بولتا تھا. بالکل بالکل. اور انبیاء کرام جتنے بھی بولتے تھے اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے خود فرما دیا ہوا ہے، بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح ہے جو تم میں بولتا ہے. یہ متی کی انجیل کے 10ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا. جی بالکل. خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں. اب جب روح القدس نازل ہوا ہے تو کلام خدا سکھاتا ہے کہ وہ سب پہلے کیا ہوا ہے؟ روح القدس سے بھر گئے ہیں. تو خدا نے ان 120 کی جماعت کو پہلے خالی کیا ہوا ہے بھرنے کے لیے. جی جی بالکل. اگر کوئی پہلے سے ہی بھرا ہوا ہے، جیسے بہت سے لوگ یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں اور ان کی پرانی تعلیم جو ہے، مذہبی تعلیم جو ہے، اس کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں، ہاں ان کو پاک روح ملنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے. ایسے ہی. یہ 120 کی جماعت جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو خالی کیا ہوا اور خداوند سے مانگ رہے ہیں. بالکل.
اور کلام خدا یہ بھی سکھاتا ہے, ہمیں ملتا ہے, خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہوا ہے کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا. واہ, یہ 120 کی جماعت روح القدس مانگ رہی ہے, اور کلام خدا بتاتا ہے پہلے وہ روح القدس سے بھر گئے ہیں, پھر انہوں نے غیر زبانیں بولنی شروع کی ہیں, اور کس طرح بولنی شروع کی ہیں, جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی ہے. بہت اچھا. اب یہ روح القدس جو ہے بولنے کی طاقت دے رہا ہے, اور بولنے والا خود خدا ہے. بہت اچھا. آپ نے شروع میں بھی کہا کہ پہلے باپ بولتا تھا, پھر بیٹا بولتا تھا, اب روح القدس بولنا شروع کیا ہے. اور روح القدس نے جب بولنا شروع کیا ہے, پھر اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ 16 ممالک کے یہودیوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے, جن میں عرب بھی ہیں, رومی بھی ہیں, اور مصر کے لوگ بھی ہیں. اور آپ کو پتا ہے مصر میں بابل سے ہی غیر زبانوں کا جو نفاق شروع ہوا تھا, بابل کے برج سے یہ شروع ہوا. وہ قوم بھی وہاں پہ موجود ہے, وہاں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں. اب خدا نے بولنا شروع کیا ہے, 120 کی جماعت میں سے خدا خود بول رہا. بدن جو ہے 120 کی جماعت کے استعمال ہو رہے ہیں, لیکن خدا خود بول رہا. بالکل, زبانیں ان کی استعمال ہو رہی ہیں, اور یہ خدا کی ہی قوت ہے, قدرت ہے, اس کی صفت ہے کہ وہ دنیا بھر میں جہاں جہاں چاہے, جس وقت چاہے, جتنوں سے چاہے وہ کلام کر سکتا ہے. وہاں پہ خدا نے 16 ممالک کے یہودیوں کو اکٹھا کیا ہے, اور سب کے ساتھ خود خدا بول رہا. بولنے والے کوئی انسان نہیں ہے, خدا خود بول رہا ہے. آمین. اور خدا خود جو ہے ان کو کیا بتا رہا ہے, اپنے ہی بڑے بڑے بھیدوں کا بیان کر رہا. جی بالکل. جب ہم یسوع مسیح کی منادی کرتے ہیں, یسوع مسیح خود ہم میں سے ہو کر بولتا. اور کلام خدا سکھاتا ہے مرکز کی انجیل میں, پھر سب نے نکل کر ہر جگہ منادی کی, اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا, اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا. اب معجزات کی قدرت جو ہے وہ بھی خداوند میں موجود ہے. چاہیے صرف یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کو, خدا باپ کو, خدا بیٹے کو, خدا روح القدس کو اپنے اندر آنے دیں. آمین. اور جب وہ ہمارے اندر پوری طرح آ جائیں گے تو پھر ہمارے بدن کا پورا کنٹرول ان کے پاس ہوگا, اور وہ ہم میں سے ہو کر باتیں کریں گے. آمین. تھینک یو جی پاسٹر ایبل گفٹ صاحب, میں بے حد شکر گزار ہوں جناب کا. جی ناظرین, میں امید کرتا ہوں کہ آپ برکت حاصل کر رہے ہیں, اور آج کی گفتگو کے وسیلہ سے آپ روحانی طور پر ترقی کریں گے, اور میرا ایمان ہے کہ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمارے ذہن کھول دیتا ہے. جناب پاسٹر حنیف صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی اس حوالے سے جانیں گے. تو آئیے ان سے ہم سیکھتے ہیں اس موضوع پر وہ کیا کہتے ہیں. جی بھائی صاحب, جو آیات مقدسہ پڑھی گئی ہیں اس کی روشنی میں کیا پیغام ہے آپ کے پاس؟ میں خدا کا شکر کرتا ہوں پی ایم ٹی وی کے وسیلہ سے کہ اس نے یہ موقع دیا کہ ہم خدا کی اس بات کو دنیا تک پہنچا سکیں. بالکل. میں اس کو یوں ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم سنار کے میدان میں دیکھیں تو وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ جب لوگ اپنے زورے بازو سے خدا کی طرف جانا چاہتے ہیں تو خدا زبانوں میں اختلاف. بالکل. لیکن جب خدا کے خیمہ کے اندر آ جاتے ہیں, خدا کی مرضی سے چلنا چاہتے ہیں, تو خدا زبانوں کو یکجا کر دیتا ہے. یہ ایک عجیب بات دیکھنے میں معجزہ ہے اس کا. یہ اس کا معجزہ ہے. بالکل. اور اگر ان جتنی 9 نعمتیں ہیں ان کو جیسے ابھی سیگریگیٹ کیا گیا 3 الگ الگ گروپوں میں, تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ان کو ایک ایک کر کے اگر ڈسکس کر لیں یا بیان کر لیں, تو اگر جتنے وقت میں ہم جو کچھ بھی بیان کر سکیں تو میرے خیال سے لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے کہ کیا خدا کی نعمتیں دراصل ہیں, کون سی اور کس طرح وہ ہماری زندگی میں کام کرتی ہیں. پہلی جو مکاشفاتی نعمتیں ہیں جس کا ڈائریکٹ تعلق خدا کے روح کا ڈائریکٹ تعلق بلیور کے ساتھ ہوتا ہے, ان کو میں ڈسکس کرنا چاہوں, بیان کرنا چاہوں گا. حکمت کا کلام, علمیت کا کلام اور روحوں کا امتیاز. اگر ہم دیکھیں, ان کو غور کرنے کی کوشش کریں, حکمت کا کلام, اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے بارے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ حکمت کا کلام ایک ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے علم سابق کو سمجھنے
علم سابق یعنی پرانا جتنا عہد نامہ ہے اس میں خدا نے کیسے جینٹائلز کے لیے بھی جگہ رکھی ہوئی ہے, کیسے غیر اقوام کے لیے, کیسے یہودیوں کے لیے ایک یکجا کرنی, اس میں جو جتنی اس کی مسٹریز ہیں, بھید اس کے جو ہیں اس کو سمجھنے کی ہمیں بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے. اس کی تشریح حکمت کے کلام کے سبب سے ہم اس کی تشریح بڑی اچھی طرح, اس کی انٹرپریٹیشن بڑی خوبصورت کر سکتے ہیں. وہ کر سکتے ہیں جو خدا کی مرضی کے عین مطابق ہے. اس میں ہمیں جب خدا ہمیں حکمت کا کلام دیتا ہے تو پھر اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں رہتا, کوئی شک نہیں رہتا, کیونکہ پھر اس کی انٹرپریٹیشن کرنے والے, اس کی ایکسپلینیشن کرنے والے ہم نہیں ہوتے بلکہ خدا کا پاک روح ہوتا ہے. آمین. سو اس لیے یہ ایک ڈیوائن وزڈم ہے. آپ وزڈم کو 2 حصوں میں دیکھ لیں. خداوند کے بندے سلیمان بن داؤد نے خدا سے کہا کہ مجھے خداوند عقل دے. اس نے خدا سے ایک ایسی عقل مانگی جس کے سبب سے اس نے بلڈنگز بنائیں, جس کے سبب سے اس نے بڑے بڑے پروجیکٹس کیے, لیکن وہ خدا کو سمجھنے میں, اس بات کو سمجھنے میں اس طرح سے کامیاب نہ ہو سکا جس طرح سے ورڈ آف وزڈم حکمت کے کلام سے ہوتا ہے. وہ اس کو حاصل کرنے کے باوجود وہ گناہ میں گر گیا. لیکن یہاں پر جو ورڈ آف وزڈم ہے یہ ہمیں اٹھانے کے لیے ہے. ہم خدا کی بات کو بڑے اچھے طریقے سے, روح القدس جب آئے گا دے گا. اس کے بارے میں خدا کے کلام میں 2 پطرس 3:15 میں یوں لکھا ہوا ہے, اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو. چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پالوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا. یہاں پر خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ پطرس لکھتا ہے کہ پالوس نے اس حکمت کے مطابق جو روح القدس کے وسیلہ سے اسے عنایت ہوئی, اس نے ٹھیک ٹھیک یسوع کی خوشخبری ہم تک پہنچائی. اگر اس کے پاس یہ ورڈ آف وزڈم حکمت کا کلام نہ ہوتا تو وہ اس طرح سے خدا کی بات کو نہ کر سکتا. اس لیے یہ اتنا ضروری ہے, اس کے بغیر ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے. وگرنہ جو خدا کے کلام کی ایکسپلینیشن, اس کی وضاحت ہم کریں گے, اس میں ایسا ہوگا کہ شاید اس میں ہماری اپنی عقل, ہماری اپنی سوچ, ہمارا اپنا تجربہ شامل ہو جائے گا, جبکہ اس میں پورا طور پر خدا کے روح کا کنٹرول ہونا چاہیے. جیسے پالوس رسول نے جس کلیسیا کو بھی لکھا, اس نے اس حکمت کے کلام کے مطابق لکھا جو خدا نے اسے دیا تھا. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں علمیت کے کلام کو, تو اس کے بارے میں میں یوں کہنا چاہوں گا, مسیح یسوع علم و حکمت کا منبع ہے. ہر ایک چیز, ہر ایک علم, اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ سب چیزیں اس میں پیدا ہوئیں اور اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں. سو وہ علم و حکمت اور ہر ایک چیز کا منبع خالق ہے, کریٹر ہے. بالکل صحیح. سو اس کے بارے میں بھی ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے کہ جو یہودی ایک جگہ پہ جمع تھے, غالباً عید قیام کے موقع پر, یسوع المسیح وہاں تعلیم دے رہے ہیں. عید قیام کے موقع پر جب یہودیوں کے ساتھ وہ بات چیت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 15ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے, پس یہودیوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا. یہ دیکھیں کیسی بات ہے, بغیر پڑھے کیوں کر. وہ یہ سمجھتے تھے, وہ یہ انڈرسٹینڈ کرتے تھے, ان کے دل میں تھا کہ ایسی بڑی باتیں, ایسے علم و فراست کی باتیں, حکمت کی باتیں, اس کو سمجھے پڑھے یا کہیں اس نے ہم جتنا شاید اس کا نالج نہیں ہے, لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ منبع ہے, علم اس سے نکلا ہے, سارے علوم اسی سے صادر ہوتے ہیں, اس سے نکلتے ہیں. سو اس لیے یہ وہ چشمہ ہے. اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا اس کو علم کہاں سے آ گیا, وہ تو سورس ہے. تو اس سے تو ہم روشن ہوتے ہیں, اس سے تو رسول روشن ہوتے ہیں, دنیا روشن ہوتی ہے. ہم کیوں کر کہہ سکتے ہیں. سو یہ ہے وہ علمیت کا کلام جس کی بابت لوگ دنگ رہ جائیں, حیران رہ جائیں کہ اس کے اندر آپ کلام سناتے ہوں, آپ کو ایسی ایسی وضاحتیں خدا دے کہ لوگ دنگ رہ جائیں, وہ کہیں کہ اس کو کہاں سے پتہ. بچپن میں بھی آپ دیکھیں یسوع مسیح جب چھوٹے تھے تو وہ جب گفتگو کرتے تھے فقیہ اور فریسیوں کے, تو وہ حیران ہوتے تھے کہ اتنی چھوٹی عمر کا بچہ کیسے کیوں کر ایسی باتیں کر سکتا ہے. اور پھر جب ہم پہنچتے ہیں روحوں کے امتیاز, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس چونکہ ٹائم اتنا ہے تو ہم چیدہ کوشش کر کے یہ ساری نعمتوں کا تھوڑا ضرور بیان کر دیں تاکہ لوگوں کے ذہنوں تک وہ بات پہنچ جائے جو خدا پہنچانا چاہتا ہے. یہ اس کی خاص مرضی ہے. روحوں کا امتیاز, یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں ایک ورس بھی ٹچ کروں گا. یہ نعمت خدا کے خادم کی اس قابل بناتی ہے. یہ نعمت جو روحوں کا امتیاز خدا کے خادم کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ شیطانی طاقت اور اس کی تعداد اور اس کے نام اور اس کی فطرت کو جان سکے. اس کی جیسے لکھا ہوا ہے کہ وہ
नूरानी फरिश्ते की सूरत इख्तियार कर लेता रूप है। धार लेता है, बहरूपिया है वो बहरूपिया जब रूप धार लेगा तो मैं कैसे पहचानूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे पहचानने के लिए रूहों का इम्तियाज होना बहुत That's जरूरी very है। good। और ये आज कलीसिया की पैसे बड़ी ज़रूरत है ज़रूरत है। कि वो बहुत सारे ऐसे खादम जो धोखाधड़ी करते हैं, फ्रॉड करते हैं और लुबादा उड़ लेते हैं और लोगों को जब वो नुकसान देते हैं तो लोग क्या करते हैं, लोग फिर सब खादमों को एक ही तरह से देखते हैं, जबकि हमें खुदा के हुजूर क्या करना है, विजडम मांगनी है, हिकमत के साथ चलना है, रूहों का इम्तियाज करना है ताकि ऐसे लोगों को हम पहचान सकें। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। जब हम इसको देखते हैं तो खुदा के कलाम में पहले से हमें पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 1 से 3 आयत में इसका बड़ा खूबसूरत रेफरेंस मिल जाता है। ऐ अजीज़ो, हर एक रूह का यकीन ना करो बल्कि रूहों को आजमाओ कि खुदावंद की तरफ से है या नहीं। हमें रूहों को आजमाना है। खादमीन हमारे पास आते हैं, हम तजर्बा से देखने की कोशिश करें कि आया ये वाकई खुदा की तरफ से है या अपनी तरफ से कोई बात कर रहा है। बाज़ औक़ात मेरा आजकल तजर्बा हुआ, कुछ लोग यीशु मसीह का नाम लेके बात करना चाहते हैं और फिर जब यीशु की बातें करते करते अचानक से एक नए फेथ की बात करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल शुरू वो यीशु से ही करते हैं। तो इसलिए आप बैठें उनके साथ, उनको आजमाएं, उनको देखें, उनके ढंग को देखें, उनकी डायरेक्शन को देखें। मैं भाई साहब आपकी बात को बढ़ाता हूं कि मैं अक्सर लोगों को ये बात सिखाता हूं कि जब भी जाली करेंसी का काम होता है तो पूरी कॉपी जो है ना 100 नोट जो हैं वो सारे जाली नहीं होंगे। वो क्या करेंगे कि भाई साहब उसमें चंद एक जाली लगा देंगे, बाकी सारे असली होंगे। इस तरीके से वो जाली, तो इसी तरह जो आप फरमा रहे हैं कि शुरू वो यीशु से करेंगे लेकिन बाद में वो कड़वा बीज बो देते हैं और जो बहुत दुख का बात। बहुत शुक्रिया भाई साहब, गुफ्तगू जारी रहेगी और अभी मैं अपनी बहन को भी मौका दूंगा, सिस्टर बुशरा को। और सिस्टर, मुझे बड़ी खुशी है आप पाद साहब के साथ मिलकर खिदमत कर रही हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पासबान हैं, लीडर्स हैं, उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी अहलिया को, जो बुआ जी है, बड़ा ये ज़बरदस्त हमारे पंजाब में इस रिश्ते को हम पुकारते हैं जो मिसेस होती हैं पादरी साहब की। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप अपनी फैमिली को इनकरेज करें, अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर जाएं और ये एक अच्छा नमूना है। लोग खुश होते हैं, बरकत पाते हैं। और बहुत दफ़ा हमारी वो बहनें जो अपने प्रॉब्लम्स पास्टर के साथ शेयर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वो पाद साहब की मिसेस खादमा के साथ शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लें और हमारी बहनों को भी खिदमत के लिए मौका दें। हमारी बहन हमारे साथ हैं और मैं उनसे भी आज जो हम रुल कुद्स की नेमतों के बारे में सीख रहे हैं, चाहता हूँ कि हम उनसे भी सीखें, जानें। जी सिस्टर, आप क्या कहती हैं? जी थैंक यू भाई साहब आपका और PMI TV का, जिसके वसीला से आज हम यहाँ बैठे हैं और रुल कुद्स की नेमतों पे बात करेंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि अभी पादरी साहिबान ने ये बात की कि हमने जो 9 तरह की नेमतें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं आज, उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सेग्रीगेट किया गया है। तो मैं दूसरे हिस्से पे बात करूंगी जो पार की ब्लेसिंग है या कुव्वत की नेमत है। उनमें 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज। उनमें एक ईमान है, शिफा और मोजज़ात। सबसे पहले बात करेंगे ईमान पे, जो कि मेरा ख्याल हमारी जो इब्तदाई ज़िंदगी है उसका पहला हिस्सा जो है वो ईमान है, फेथ है। क्योंकि जब हम अपने बदन के ईमान से निकलकर रूह के ईमान तक जाते हैं, जैसे हमारे पास 5 हवासे खमसा हैं जिस पर हम ईमान रखते हैं, बात है ये। बिल्कुल कि हमें नज़र आ रहा है जो ये हमारा एक बदनी ईमान है कि हमारी आंखें उसको देख रही हैं। इसके बाद हमारे कान हैं, जो बात हम सुनते हैं, सुन के हम कहते हैं जी ये बात मैंने सुनी, तो ये हमारा एक ईमान का, बिल्कुल जैसे ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के, बिल्कुल सही। यस। और इसी तरह हमारी कुव्वत हिस्स है, हम टच करके, महसूस करके किसी चीज़ को या उसका टेस्ट करके। तो ये 5 तरह के जो हवास हैं हमारे, जब हम इनकी कैद से कह लें निकल के एक ख़ास तरह के रूह में चले जाते हैं, तो फिर ईमान की वो हालत पैदा होती है, वो शक्ल वाज़ेह होती है जिसकी हमें आजकल बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ज़िंदगी में ये बातें तो मतलब एक आम शख्स जो मसीह से दूर भी है, वो अपने ज़ोरे बाजू पे, अपने हवासे खमसा पे यकीन रखते हुए कुछ एक्सपीरियंस करता है। लेकिन जब हमें खुदा का रूह आ जाता है तो फिर थोड़ा सा ईमान जो है हमारा डेवलप शक्ल में सामने आता है। तो ईमान के हवाला से मैं कहूँगी कि यीशु मसीह ने जैसे खुद कलामे खुदा में फरमाया कि एक औरत को जब शिफा दी
تو انہوں نے فرمایا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. اچھا کیا. تو ایمان سے جب ہم بات چلاتے ہیں تو ہمارے ایمان کی جو مضبوطی ہے اسی پہ بیس کرتی ہے ہر بات, اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کیا چیز جو ہے وہ خدا سے مانگنی ہے اور کس طرح سے مانگنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم اس لیے نہیں پاتے کیونکہ ایمان سے نہیں مانگتے نہیں. بالکل صحیح. تو یا بری نیت سے مانگتے بری نیت سے مانگتے ہیں کہ وہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا, اس میں ڈاؤٹ ہوتا ہے, یہ شک ہوتا ہے کسی قسم کا. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابراہیم, بزرگ ابراہیم جو ہیں وہ ایمان کے باعث راست باز ٹھہرے, کہ ابھی ان کے کوئی اولاد نہیں تھی تو خدا نے انہیں کہا کہ یہ ملک میں تیری اولاد کو دوں گا اور تیری اولاد جو ہے وہ آسمان کے تاروں کو گن لے تو اس کے برابر ہوگی, اس کی مانند ہوگی. تو ابھی نہ تو اس کے کوئی اولاد تھی, وہ کہہ سکتا تھا بے ایمان ہو سکتا تھا, لیکن اس نے نہیں ایسا کیا, قائم رہا, وہ خدا کے کلام پر یقین کیا, اس نے یقین کیا اس پر. حالانکہ پاری صاحب میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, بشرا کنٹینیو رکھیں گی, کیونکہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ سارا کی وہ حالت نہ تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے, اس کے باوجود بڑی کلیئر بات ہے. تو یہ ایمان کی بہت بڑی مضبوطی ہے کہ جب ہم پورے فیتھ کے ساتھ, پورے ایمان کے ساتھ, وہی ایمان جو میرا خیال 100% ہوتا ہے, اس میں 99.9 کی بھی گنجائش نہیں ہے, ہی نہیں, اس میں گنجائش ہی نہیں ہے. اگر 100% نہیں ہوگا تو پھر میرا خیال ہے وہ کام بھی نہیں کرے گا, ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو چیز دو لوگ زمین پر باندھیں گے وہ آسمان پر باندھی جائے گی. سسٹر بشرا بہت شکریہ, آپ گفتگو بڑی اچھی کر رہی ہیں. ناظرین میں امید کر رہا ہوں اور میرا بھروسہ ہے خدا میں کہ آج کا جو پروگرام ہے آپ کے ذہن کھولے گا اور آپ سمجھیں گے, انڈرسٹینڈ کریں گے, اسپرچول میچورٹی کی طرف جائیں گے, روحانی طور پر مضبوط ہوں گے کہ خدا کا پاک روح جب ہمارے جیون میں ہوتا ہے اور روح القدس کے وسیلہ سے خداوند جو ہمیں نعمتیں دیتا ہے وہ کس طرح ہماری لائف میں کام کرتی ہیں. ابھی پرنس آف پیس میں بریک کا وقت ہے, اسٹے ود اس, ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. Prince of Peace, Prince of Peace.